آج ہمارے درمیان گفتگو کے لیے موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر سید خورشید شاہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا فرید؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک شاہ جی، بہت شکریہ آنے کا، آپ سنائیے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں بابا، اور کاروبار زندگی چل رہا ہے۔ ویسے جو حالات ہیں ملک کے، پریشانی تو ظاہر ہے سب آدمیوں کو ہے، سب لوگوں کو ہے، بالکل ہر شخص پریشان تو ہے، ہاں اور سیاست میں بھی جیسی صورتحال ہے سیاستدان بھی پریشان ہیں۔ آپ نے تو سیاستدانوں کے لیے یہ بات کہی ہے کہ سنبھل جائیں، دن ایک جیسے نہیں رہتے، اور اگر سیاستدانوں میں دراڑ پڑی تو 80 کی دہائی میں پہنچ جائیں گے۔ جی ہاں کہا ہے، چونکہ ہم جمہوریت کی کشتی کو بڑی مشکل سے یہاں تک لے کے آئے ہیں، اور تھوڑی سی بھی جو کوتاہی ہے وہ کام خراب کر سکتی ہے۔ جی آپ ماشاءاللہ صاحب ہی ہیں، سینئر آدمی ہیں، آپ بھی پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں سیاست کو۔ بھائی ہمارے راستے میں بڑے بڑے مگرمچھ آئے ہیں، بڑی بڑی شارک مچھلیاں آئی ہیں، اور بہت بہت بڑی، آپ کا گوگا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم بڑی مشکل سے اس کشتی کو یہاں تک لے کے آئے ہیں۔ راستے میں ہمیں بڑے سمندری قزاق بھی ملے ہیں، ہم نے ان قزاقوں کو ایسے ہی اشارہ کیا ہے جیسے ہم آپ کے ہی بندے ہیں۔ تو میرا مطلب ہے کہ بڑا مشکل سے، بڑے طریقے سے، بہت فارمولے لڑا کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ جی شاہ جی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ جی ہاں، میں دیدہ ور کی بات نہیں کر رہا، میں سیاست کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ تو بھائی جو ہمارے ملک کے اندر سیاست ہے وہ تو ہر وقت لہروں میں پھنسی ہوتی ہے، تو اسے نکال کے کنارے لگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے سیاستدانوں کو ذرا سنبھل کے چلنا چاہیے، ورنہ کام بڑا گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ سندھ کی گلیوں سڑکوں کو سمندر بنائے رکھتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے، آپ ماشاءاللہ چونکہ کراچی کے لوگ ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، ہمیں وفاق کی طرف سے جو بجٹ ملتا ہے وہ ہمارے ساتھ ستیلے بیٹے والا سلوک کیا جاتا ہے۔ بجٹ تو سارا مل جاتا ہے پنجاب کو اور کے پی کے کو، ہمارے حصے میں تو آپ وہ کیا کہتے ہیں، صرف شوربہ ہی آتا ہے۔ بابا بوٹیاں تو پنجاب اور کے پی کے حصے میں آتی ہیں، تو ہمیں جو پھر شوربہ ملتا ہے وہ پھر آپ کو کراچی کی سڑکوں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ شاہ جی، آپ ہمیشہ فنڈز کی کمی کا گلہ کرتے ہیں، لیکن جو فنڈز ملتے ہیں وہ کہیں لگتے ہوئے نظر نہیں آتے ہمیں۔ آپ کوشش کیجیے، آپ کو نظر آئیں گے، آپ ذرا دیگچے میں چمچہ تو پھیریے، آپ کو ضرور نظر آئیں گے۔ ایسا بات نہیں ہے کہ بالکل چاول ہی چاول ہیں، بوٹی آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گی جتنی ہمیں ملتی ہے۔ خال ظاہر ہے بھائی جتنا بجٹ ہوتا ہے اس حساب سے ہی پھر پکائی ہونی ہوتی ہے نا۔ تو ہم تو خود بہت دیر سے چیخ رہے ہیں کہ بابا خدا کے واسطے یہ بجٹ کی جو تقسیم ہے اس میں سندھ کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرو۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، سب سے زیادہ آبادی جس شہر میں ہے وہ کراچی ہی ہے، تو اس حساب سے بجٹ ملنا چاہیے۔ پھر دوسرے جو سندھ کے گاؤں ہیں، چھوٹے شہر ہیں، وہ ایک لمبا سلسلہ ہے، اور وہ چونکہ شروع سے ہی سندھ کو محروم رکھا گیا ہے سہولتوں سے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وفاق کی طرف سے اتنا بجٹ نہیں ملتا جتنا ادھر کام ہونا چاہیے۔ شاہ جی، آپ کتنی دفعہ وفاق میں حکومت کر چکے ہیں اور 15 سال سے سندھ میں حکومت کر رہے ہیں، تو کتنی دیر تک لوگ بہانے سنیں گے؟ بہانہ کس بات کا؟ میں کون سا میتھ کی استانی کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں؟ بھائی جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں، وہ بھی ماشاءاللہ سینئر آدمی ہیں، جرنلسٹ ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کا نام تھیلا نہیں ہے یا کلچ نہیں ہے یا ان کو فرید پیڈل نہیں کہتے، وہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے۔ آپ کیسی جاہلوں والی بات کر رہے ہیں؟ بھائی بہانہ کس بات کا؟ یہ تو حقیقت ہے اور وہ جانتے ہیں۔ جو آپ وفاق کا ذکر کر رہے ہیں، جب ہم لوگ وفاق میں آتے ہیں جو ہماری حالت ہوتی ہے، جس قدر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم تو وہاں پہ جو پیدا شدہ مسائل ہوتے ہیں انہی کو حل کرتے کرتے 2-3 سال گزارتے ہیں اور ہمیں نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ ہم تو جتنا عرصہ رہتے ہیں وہ لگتا ہے کہ ہم نگران حکومت ہیں۔ شاہ جی چلے چھوڑیں ان باتوں کو، یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے
کہ وفاق میں جو نگراں حکومت ہے وہ اصل میں نون لیگ ہی کی حکومت ہے؟ جی ہاں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ حکومتی دیکھ چیک کر کے دیکھیں، ہر دانے پہ نون لیگ لکھا ہوگا. ہمارا تو انہوں نے پنجاب حکومت کی طرف سے بھی دانا پانی ختم کر دیا. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ گانا یہ سندھ کا ہے، دانے پہ دانا. اچھا شاہ جی، ایک اور بیان آپ لوگوں کی طرف سے آیا ہے کہ زرداری صاحب نے بلاول بھٹو صاحب کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں. اگر یہ ہاتھ کھول دیں تو بلاول بھٹو صاحب مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیں. دیکھیں، پہلی وضاحت تو یہ ہے کہ بلاول صاحب کے ہاتھ کوئی اغوا برائے تاوان کے لیے نہیں باندھے ہوئے، یا اس لیے نہیں باندھے کہ بلاول کے ہاتھ کھولے تو وہ مٹی کھاتا ہے. بھائی دیکھیں، زرداری صاحب منجے ہوئے آدمی ہیں، سینئر آدمی ہیں، وہ بڑے منجے ہوئے پولیٹیشن ہیں. وہ مخالفین کو ہاتھوں ہاتھ لیتے بھی ہیں اور جہاں پہ ہاتھ دکھانا ہوتا ہے دکھا بھی جاتے ہیں. اسی لیے زرداری صاحب جو بات کہتے ہیں، ساری سیاست جو ہے وہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے. جی بات درست. یہ جو بلاول صاحب ہیں یہ جوان خون ہیں، ان کے اگر ہاتھ کھول دیے تو یہ پھر پنجہ آزمائی پہ اتر آتے ہیں. اس لیے پاکستان کی ملک کی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ اس وقت سیاست میں پنجہ آزمائی کی جائے، زور آزمائی کی جائے. دیکھیے حالات بڑے خراب ہیں، عوام بیچاری بڑی پریشان ہے. مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے. غریب آدمی کے پاس روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہیں. میں گونگے کی بات نہیں کر رہا، یہ تو ہمارے لنگر سے بھی گزارا کر لیتا ہے. مگر جو غریب آدمی ہے وہ واقعی روٹی کے لیے پریشان ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اپنے لڑائی جھگڑے چھوڑ کے اس وقت ملک کی اور عوام کی سوچنی چاہیے. شاہ جی، ایک طرف آپ کو نون لیگ سے گلے شکوے ہیں اور دوسری طرف آپ انہی کے ساتھ مل کر ہی حکومت بنانے کے خواہش مند ہیں. دیکھیں فرید، کسی وقت گھر کے اندر بیگم صاحبہ سے ہنڈیا میں نمک مرچ تیز ہو جاتی ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ فوری طور پہ فون کر کے برگر منگوا لیے جائیں. بیگم کو برا لگے گا اور کچن میں برتن چلنے کا بھی اندیشہ ہو جاتا ہے. شاہ جی، بار بار کھانوں کی مثالیں نہ دیں، میں ڈی ٹریک ہو جاتا ہوں. کوئی ایسی بات نہیں، آپ کو ٹریک پہ لانے کے لیے کرین منگوا لیں گے. اس لیے نون لیگ ہماری اپنی ہے اور گلے شکوے بھی اپنوں سے ہی ہوتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں، اگر یہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے تو ہم کوئی ریلو کٹے تھوڑے ہی ہیں. مگر شاہ جی، خواجہ آصف تو کہتے ہیں کہ ابھی فیلڈ تیار ہی نہیں تو لیول کس طرح ہوگی؟ دیکھیے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نون لیگ ہے یہ پچ کوئی اور دکھاتی ہے اور میچ کسی اور پچ پہ شروع کر دیتی ہے. شاہ جی، جس میچ کی آپ بات کر رہے ہیں اس ٹیم کے کپتان، میرا مطلب ہے میاں نواز شریف کی وطن واپسی کا اعلان ہو چکا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو؟ بھائی دیکھنا کیا ہے، ہم نے تو 10-12 بندے چھتوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں. جہاز آئے تو ہمیں فوراً بتاؤ، ہم تو خود استقبال کریں گے. ہمارے تو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے آپ آئیں صحیح، ہم خود استقبال کریں گے. ایئرپورٹ جائیں گے یا مینار پاکستان جائیں گے؟ بھائی جہاں پہ وہ بلائیں گے ہم آ جائیں گے. اگر ایئرپورٹ کہیں گے تو ہمیں کون سا ایئرپورٹ کا راستہ نہیں آتا، یا ایئرپورٹ کے راستے میں ہماری کون سی کسی دکان والے سے لڑائی ہے جو ہم ادھر سے گزریں گے تو وہ آوازیں دے گا بھائی بل نہیں پہنچا آپ کا. ہم اللہ کے فضل سے کلیئر لوگ ہیں، وہ جب تشریف لائیں گے ہم ان کو ویلکم کہیں گے. ان کا حق ہے، ان کو آنا چاہیے، بلکہ ہم تو ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ آ جائیں، بس کر دیں. بلکہ ہم نے تو جو چھتوں پہ بندے بٹھائے ہیں ان کا جہاز دیکھنے کے لیے، ان کو ساتھ ایک ٹیپ ریکارڈر بھی دیا ہے جس پہ گانا لگا ہوتا ہے آ جاتے انہوں اکھیاں اڑیک دی. ہم تو نصرت فتح علی خان صاحب کو بڑا مس کرتے ہیں. ہم تو سوچتے ہیں کہ کاش وہ زندہ ہوتے اور لاہور ایئرپورٹ کے اوپر بیٹھ کے، بلکہ رن وے پہ بیٹھ کے وہ خود گاتے آ جاتے انہوں اکھیاں اڑیک دی.